السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک سیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And likewise, when there came to them from Allah the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who originally confirms that book which they already possessed, a party of the people of the book threw the same book of Allah, the Torah, behind their backs, as if they did not know it, whereas the same Torah had brought them the good news of the holy arrival of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet. اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب توریت کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی توریت نے انہی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم توریت اور زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے، تو حال اس کا مقتضی تھا کہ حضور کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ صدی کا قول ہے کہ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت اور قرآن کو مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اس کتاب کی طرف بے التفاتی کی۔ یہود نے توریت کو حریر و دیبا کے ریشمی غلافوں میں زر و سیم کے ساتھ مطلع و مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے 4 فرقے تھے۔ ایک توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق کو بھی ادا کیا، یہ مومنین اہل کتاب ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے اور اکثرہم سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس نے بالاعلان توریت کے عہد توڑے، اس کے حدود سے باہر ہوئے، سرکشی اختیار کی، نبذہ فریق منہم میں ان کا بیان ہے۔ تیسرا فرقہ وہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے عہد شکنی کرتے رہے، ان کا ذکر بل اکثرہم لا یؤمنون میں ہے۔ چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطن میں بغاوت اور عناد سے مخالفت کرتے رہے، یہ تصنع سے جاہل بنتے تھے، کأنہم لا یعلمون میں ان پر دلالت ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ
لو كانوا يعلمون. Moreover, they follow what the devils fabricated about the kingdom of Suleiman. Not that Suleiman himself was faithless, but it was the devils who were faithless. They used to teach people black magic, and it was not sent down upon the two angels named Harut and Marut in Babylon. Yet, these two never taught anyone anything without first warning him. We are only a temptation to test you. Do not renounce your faith by putting trust in black magic. However, they learned the black magic from both of them, by which they could cause separation between husband and wife, although they harm no one with it except by Allah's leave. They learn what harms them and does not profit them, though they certainly know that anyone who buys it has no share in the hereafter. Most evil is that for which they sold their souls. Had they known this, मज़ीद बरआं वो यहूद इस झूठ की भी पैरवी करते थे जिसे शैतान ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के हवाले से घर लिया था। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया था, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे और ये जादू का इल्म शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर नहीं उतारा गया था, और ना वो दोनों किसी को पेशगी तनबीह के बगैर कुछ सिखाते थे। यहाँ तक कह देते कि हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम इस पर एतकाद रख कर काफिर ना बनो। इसके बावजूद वो यहूदी इन दोनों से ऐसा मंतर सीखते जिसके ज़रिए शोहर और इसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। हालांकि वो इसके ज़रिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह ही के हुक्म से, और ये लोग इनसे वही चीज़ें सीखते जो इनके लिए ज़रर रसां होती और इन्हें नफ़ा ना पहुंचाती। और इन्हें यह भी यकीनन मालूम था कि जो कोई इस कुफ्र या जादू टोने का ख़रीदार बना तो इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, और वो बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके बदले में इन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो इस सौदे की हकीकत को जानते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल जादू सीखने में मशगूल हुए तो आपने इनको इससे रोका और इनकी किताबें लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद शयातीन ने वो किताबें निकलवा कर लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी के ज़ोर से सल्तनत करते थे। बनी इसराइल के सुलह व उलमा ने तो इसका इनकार किया, लेकिन इनके जहाल जादू को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म बताकर इसके सीखने पर टूट पड़े, अंबिया की किताबें छोड़ दी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मलामत शुरू की। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक इसी हाल पर रहे। अल्लाह ताला ने हजूर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारात में ये आयत नाजिल फरमाई, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं और अंबिया कुफ्र से कतन मासूम होते हैं। इनकी तरफ सहर की निस्बत बातिल और गलत है, क्योंकि सहर कुफ्रियात से खाली होना नादिर है। जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जादूगरी की झूठी तोहमत लगाई, हारूत और मारूत इनको बताते कि जादू सीख कर और इस पर अमल और इत्काद करके और इसको मुबाह जान कर काफिर ना बन जाओ। ये जादू फर्मा बरदार और नाफरमान के दरमियान इम्तियाज़ और आजमाइश के लिए नाजिल हुआ। जो इसको सीख कर इस पर अमल करे काफिर हो जाएगा, बशर्ते कि इस जादू में मनाफ़ी ईमान कलमात व अफ़ाल हों, और जो इससे बचे ना सीखे या सिखाए और इस पर अमल ना करे और इसकी कुफ्रियात का मोतकिद ना हो, वो मोमिन रहेगा। यही इमाम अबू मंसूर मातुरीदी का कौल है। जो सहर कुफ्र है इसका आमिल अगर मर्द है कत्ल कर दिया जाएगा। जो सहर कुफ्र नहीं मगर इससे जानें हलाक की जाती हैं, इसका आमिल कुत्ताई तरीक के हुक्म में है, मर्द हो या औरत। जादूगर की तौबा कबूल है। इससे मालूम हुआ मौसिर हकीकी अल्लाह ताला है और तासीर असबाब तहत मशीयत है।
کیونکہ ان کے جادو کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ But if they had believed and become God-fearing, even a little reward from Allah would have been far better than all these things, if they but knew this secret. اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لے آتے اور ان چیزوں سے دور رہتے تو وہ بہت بہتر رہتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ O believers, seeking the kind attention of the Holy Prophet, do not say, Ra'ina, pay attention to us, but submit most humbly. Unzurna, bless us with your benevolent gaze, and be all ears towards his gracious discourse. And there is grievous torment for the disbelievers. اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، رائنا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت! اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا، اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم اور توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ اور ہمہ تن گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ دربار انبیاء میں آدمی کو ادب کے اعلیٰ مراتب کا لحاظ لازم ہے۔ للکافرین میں ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ Neither the disbelievers amongst the people of the book nor the polytheists like that any blessing should descend upon you from your Lord, and Allah specially chooses whom He pleases for His mercy, and Allah possesses infinite bounties۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔
یعنی کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور اس رنج میں ہے کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ ملی۔ صدق اللہ العظیم۔